الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. اس سورہ کا نام ہے سورہ عبس، عین با سین عبس، جس کا معنی ہوتا ہے منہ بنا لینا، ناراضگی کا اظہار کر دینا، پیشانی پر غم و غصہ کے آثار کا ظاہر ہو جانا. پہلا ہی لفظ ہے عبس، اسی لفظ عبس کو اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے اس دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا جب کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس دعوت کا پیغام پہنچ چکا تھا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے انذار، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا، اور اس کے لیے انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ چند روزہ زندگی جو تمہیں دی جاتی ہے اس کا صحیح مصرف لو، ورنہ موت سے دوچار ہوگے، قبر میں دفنائے جاؤ گے، یعنی عالم برزخ سے گزرو گے، اور پھر میدان محشر میں تمہاری حاضری ہوگی. پھر ساتھ ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، کبر و غرور کرتا ہے، تو انہیں اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اسے بھی اپنے وجود پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اسے وجود بخش دیا، پھر اللہ اس کے وجود کو خاک میں ملا دے گا، یعنی پھر وہ کچھ نہیں رہے گا. تو جس طرح پہلے کچھ نہیں تھا وجود بخشا گیا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے اس کے وجود کو زمین میں ملا دیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ کھڑا کر دے گا. جو اس بات کی دعوت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بڑی احتیاط کے ساتھ گزارے، محتاط زندگی گزارے، تاکہ کل اللہ کے سامنے جواب دہی کر سکے اور سوالوں کا صحیح جواب دے سکے. اس سورہ کے ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ کے تحت یہ سورہ نازل ہوئی. کوئی آیت یا کوئی سورہ کسی واقعہ کے تحت نازل ہوتی ہے تو مفسرین کے یہاں یا تفسیر کی زبان میں اس واقعہ کو شان نزول کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ سورہ کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، کس واقعہ کے تحت نازل ہوئی. جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس واقعہ کو اس سورہ کے نزول کی شان کہا جاتا ہے، یا سورہ کے نزول کی وجہ بتلائی جاتی، جنہیں اصطلاح میں کہا جاتا ہے شان نزول.
ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کے سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، یعنی بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میٹنگ چل رہی تھی۔ عام طور سے سرداروں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہماری مجلس میں وہی شریک ہو جو ہمارے لیول اور برابر کا ہو۔ جو نیچا طبقہ کا ہوگا اگر اسے ہماری مجلس میں بلایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری بے عزتی کی گئی، ہمیں چھوٹے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ تو اس کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت متعین کی، ایک میٹنگ بلائی اور ان سے گفتگو کرنے لگی۔ گفتگو کا مقصد تھا ان کو سمجھانا، دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا یا قرآن کی دعوت دینا، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے اور آخرت کے یقین کرنے کی دعوت دینے۔ اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے اور اس طرح کے لوگ وہاں موجود تھے۔ اسی بیچ میں ایک صحابی ہے جنہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کہا جاتا ہے، نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ نابینا صحابی تھے، ان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، یعنی آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پھوپھا زاد بھائی بھی تھے۔ اس طرح یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہو گئے۔ ان کو کسی مسئلے کی جانکاری تھی یا دین سمجھنے کا ارادہ تھا، وہ سیدھا سیدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کفار و مشرکین کے یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ لوگ ان کی آمد کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے ان کو دیکھا، آپ کی پیشانی پر سلوٹیں بڑھ گئی، غم و غصہ کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس مناسبت سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے منہ بنا لیا، تیوری چڑھا لی، اور پھر اس کے بعد دیکھنے کے بعد فوراً آپ نے رخ پھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں خرابی نہیں تھی، ارادہ بخیر تھا۔ یہ تو گھر کے لوگ ہیں، یہ ماننے والے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کو بعد میں ہم سمجھا لیں گے۔ ابھی جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس مجلس میں ان کی شرکت کو اچھا نہیں سمجھیں گے، ہو سکتا ہے وہ اٹھ کے چلے جائیں۔ اس جذبے، اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پر گویا خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کیا، وہ بھی زبان سے نہیں بلکہ اپنے چہرے مورے سے یا اپنے انداز سے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزری، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، چونکہ اللہ کی نگاہ میں بڑے بڑے سرداروں کا مقام منصب نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ایمانداروں کا درجہ ہے۔ یہ اگرچہ آنکھوں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، غریب و نادار قسم کے صحابی ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، یا وہ دل کی چاہت کے ساتھ ایمان کی بات سمجھنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو ایک آدمی سمجھنے کے لیے آ رہا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جس کو آپ سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا جو سمجھنے کے لیے آیا اس کی قدر زیادہ ہونی چاہیے، جنہیں آپ سمجھا رہے ہیں پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے گا، خواہ مخواہ اس کے پیچھے آپ انرجی لاس کر رہے ہیں، اس کی اہمیت زیادہ مت دیجیے۔ غریب ہو، نادار ہو، ماننے والے ہو، انہی کا درجہ بڑا ہے۔ امیر ہو، صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، لیکن ماننے کا جذبہ نہیں ہے تو وہ زیادہ قابل اعتبار اور قابل تعریف نہیں ہے۔ اس واقعہ کے لیے قرآن مقدس کی سورہ یعنی سورہ عبس کا نزول ہوا تھا۔ اب ترجمہ پڑھیے۔
سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عبس وتولا، آپ نے تیوری چڑھا لی۔ تیور چڑھانا غصہ ہو جانا، منہ بسور لینا، اپنے پیشانی سے ناگواری کا اظہار کر دینا۔ وتولا، اور پھر اس کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد آپ نے منہ پھیر لیا۔ یاد رکھیے گا، ارادہ بخیر تھا، اس صحابی کی ناقدری کرنا مقصود نہیں تھا، بس صرف چاہت یہ تھی، وہ تو اپنے گھر کے لوگ ہیں، کبھی ان کو بلا لیں گے، کبھی ان کو سمجھا دیں گے، یہ تو پھر بار بار یہ وقت دیں کہ نہیں دیں گے، یہ سمجھنے کے لیے آئیں کہ نہیں آئیں گے، اس لحاظ سے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ابھی ان کو ہم سمجھاتے ہیں، بعد میں ان سے نمٹ لیں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اتنی سی بات بھی دین کی تبلیغ کے معاملے میں اور داعی سے متعلق اور مدعو سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دعوت دینے والا، اس کا کام ہے صرف دعوت دینا، زور زبردستی کسی سے منوانا کام نہیں ہے، ان کا کام دعوت دینا ہے۔ تو ایک آدمی بڑی چاہت کے ساتھ اگر آپ کے پاس پہنچا ہے، اور اس پہ توجہ زیادہ دیجیے، کیونکہ وہ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنی ایک خاص مجلس میں آپ کو بلا کر آپ سے کچھ حجت و تکرار بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں ہے وہ ایمان قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن دوسرا آدمی تو آپ کے پاس اسی نیت سے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس لیے آپ کی نگاہ میں اس غریب و نادار کی عزت و احترام زیادہ ہونی چاہیے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے اوقات فارغ کر کے ان کو دینا چاہیے۔ انداز کتنا اچھا قرآن نے بیان کیا ہے، آپ کو مخاطب نہیں کیا، ابستا وتولیتا، ایسے نہیں کہا کہ آپ نے تیوری چڑھا لی اور آپ نے منہ پھیر لیا، ایک عام جملہ بیان کیا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ کون پھیرا؟ جو آدمی اس واقعہ کو جانتا وہی سمجھ سکے گا۔ تو ایک عام انداز بیان کرنے کا، مخصوص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں یہ بات بیان کی گئی۔ کس بات پہ اللہ کے نبی ناراض ہوئے تھے اور کس آدمی سے آپ نے منہ پھیر لیا تھا، آگے اس کی تفصیل۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آدمی آیا۔ کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہہ سکتے تھے ان جاءک الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آیا، لیکن آپ کو خطاب نہیں کیا گیا، صیغہ غیب کے ساتھ بیان کیا گیا، ماضی کے ساتھ، ماضی میں صیغہ غیب کے ساتھ بیان کیا گیا، غیر حاضر ہے، ایسا لگتا ہے غیر حاضر کوئی ہے۔ فرمایا اس بات سے کہ ایک نابینا اس کے پاس آیا، اس نابینا آدمی کے آنے پر انہوں نے تیوری چڑھا لی اور ساتھ ساتھ اپنا منہ بھی پھیر لیا۔ ایک نظر دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ بھائی ادھر ان سے گفتگو کر رہے تھے، ادھر سے کوئی آیا، آپ نے ایسا دیکھا، ناگواری کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد ادھر رخ کر دے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے، اب مخاطب اللہ کے نبی کیا گیا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، آپ کو کیا پتا شاید کہ یہ آدمی نصیحت حاصل کر لیتا اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا۔ جو آدمی آیا ہے بعد میں، جو غریب و نادار ہے، ایک نابینا اور اندھا ہے، بینائی سے محروم ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ آپ کی مجلس میں آیا، شاید وہ ایمان قبول کرتا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کو سن کر اپنی اصلاح کر لیتا، تزکیہ کر لیتا، صفائی کر لیتا۔ یہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پر غور کرتا
یا نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دے دیتی. یہ آپ کو پتا نہیں ہے. وہ آدمی جو آیا وہ نصیحت کو بڑی غور سے سنتا, آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتا, اور پھر سننے کے بعد آپ کی جانب سے کی جانے والی نصیحت ان کو فائدہ بھی پہنچتا. اما من استغنا, رہے وہ لوگ جنہوں نے بے نیازی اختیار کی, لاپرواہی کی, یعنی آپ کی اہمیت کو سمجھا نہیں. آپ اس کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں, وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی بات پورے طور سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے طرف متوجہ کر رہے ہیں, وہ ادھر ادھر تاک جھانک کر رہے ہیں. اما من استغنا, بہرحال وہ لوگ جو آپ سے بے نیازی برتتے ہیں, بے پرواہی کرتے ہیں, آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, تو آپ اس کی طرف توجہ خاص فرما رہے ہیں, آپ اسی میں منہمک اور مشغول ہیں. ایک آدمی سیکھنے کے لیے آیا, آپ اس پہ توجہ نہیں فرماتے ہیں. کچھ لوگ آپ کی خدمت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آپ ان کو سمجھا رہے ہیں, وہ ادھر ادھر تاک جھانک کر رہے ہیں, وہ دل سے سننے کے لیے اور گوش ہوش سے سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اب اس پہ توجہ فرماتے ہیں, اور جو سننے کے لیے آیا تھا, ماننے کے جذبے سے آیا تھا, اب اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى, حالانکہ اگر یہ لوگ نصیحت حاصل کر کے یا نصیحت نہیں حاصل کرتے یا اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتے, اس پر آپ پر کوئی الزام بھی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے کوشش کی. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى, اس کے پاک صاف نہ ہونے پر آپ پر کوئی سرزنش نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, نہیں سمجھا. لیکن وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور وہ انسان جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا, لپکتا ہوا آیا, آپ کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے سارا کام کاج چھوڑ کے آیا, جذبے سے آیا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے, جتنا دیر بیٹھیں گے اتنا تو کچھ نصیحت آپ کو مل جائے گی, ان کو مل جائے گی. اس نصیحت کے جذبے کو سے آپ کے پاس آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر بھی رہا ہے. وہ انسان جو آپ کی مجلس میں دوڑتا ہوا آیا ہے, اپنے دل میں اللہ کی خشیت کو لیے ہوا ہے, اللہ سے ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, تو آپ اس سے بے اتنائی برتتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں, آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ دو نظریہ پیش کیا گیا. کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سردار قسم کے تھے, آپ ان کے سمجھانے بجھانے میں لگے ہوئے تھے, وہ مانتا کہ نہیں مانتا آپ کو پتا نہیں ہے, اللہ کو معلوم ہے. اسی انداز سے جو انسان اللہ کا ڈر اپنے سینے میں سجائے ہوئے آپ کی مجلس میں لپک کر دوڑ کر آیا ہے, وہ چاہتا کہ آپ کی بات کو سن کر اپنا تزکیہ اور صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اختیار کر لے, آپ کی نصیحتوں پہ کان دھر گئے, اپنی اصلاح کر لے, تو آپ کی نصیحت ان کو فائدہ بھی پہنچا دیں گے. تو آپ نے ایسے لوگوں پہ توجہ دی ہے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ نے بے پرواہی برت دی اس انسان سے جو سننے ہی کے لیے آیا ہے. یہ ایسا کرنا آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے, کلا, آپ کا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ بتائی گئی, ماننے والا اور نہ ماننے والا دونوں میں فرق ہے. نہ ماننے والا چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے, اور مان لینے والا غریب و نادار ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے اسی کا مقام منصب ہے. یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بدلا رہا ہے. اس لیے کہا آئندہ خیال رکھیے گا, کوئی غریب انسان بھی آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا, اب اسے للکار کے بھگا نہیں سکتے, دھتکار کے بھگا نہیں سکتے ہیں, بلکہ اپنا وقت فارغ کیجئے اور ان کی بات سنیے اور ان کو سمجھائیے. رہا
اب دنیا داروں سوچیں گے کہ ان کے پاس چلے جانے سے، ان کو سمجھانے بجھانے سے یہ مان لیں گے تو ان کے ساتھ پورا کنبہ ہے، خاندان ہے، پوری نسل ان کی ہماری طرف چلی آئے گی. اب اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اور اس پہ توجہ مت دیجئے. جو شوق سے آتا ہے انہیں سمجھائیے بجھائیے، جو نہیں آتا ہے آپ نے سمجھانے بجھانے کا کام کیا الحمدللہ، لیکن ان کے مقابلے میں جو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے آ گیا، آپ کو ان کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور ایسی مجلس میں ان کو بٹھا لینا چاہیے، چاہے یہ لوگ ناراض رہے یا کچھ ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کلا ہرگز نہیں، آپ کا یہ انداز صحیح نہیں ہوا. آپ نے جو امیر و غریب کے درمیان فرق کیا یہ بہتر نہیں ہے. یہ در حقیقت قیامت تک کے لیے داعیوں کے واسطے ایک بہترین اصول بیان کیا گیا. علماء طبقہ ہو یا داعی حضرات ہو، ان سے کہا گیا کہ جو دین سیکھتے سکھاتے ہیں اسی کی زیادہ قدر کیجیے. جو لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں بھربادی کرتے ہیں، اپنی مالداری اور ثروت کا روب آپ پر جماتے ہیں، اپنی بڑائی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو متکبر بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت مت دیجیے. بات ماننے کے لیے تیار ہو تو الحمدللہ، نہیں ماننے کے لیے تیار ہو تو وہ اس لائق نہیں کہ اس سے منہ لگائیے. آپ انہا تذکرہ، یہ دعوت، یہ قرآن کی آیت سراپا نصیحت ہے. آپ جن کو سمجھا رہے سنا رہے ہیں، چاہے آپ کی بات ہو جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، چاہے اللہ کی آیت ہو جو اللہ نے آپ پہ اتاری ہے. کیا ہے؟ تذکرہ، یاد دہانی ہے، غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو خبردار کرنے والی چیز. جو اپنا سبق بھول چکا ہے اسے اس سبق کو یاد دلانے والی چیز. کیونکہ انسان عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے تھا، جب اللہ نے کہا لست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح میں تو اقرار کیا تھا، جب دنیا بنی انسانی شکل میں انسان دنیا میں آ گیا، اس پڑھے ہوئے سبق کو بھلا دیا اور اللہ کو رب بنانے کے بجائے غیر اللہ کو اپنا معبود تصور کرنا شروع کر دیا. اسی چیز کو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں یاد دلایا ہے. الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا اللہ نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، تو پیمان نہیں لیا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ لیکن دنیا میں آگے وہی کر رہا ہوں. یہ سبق یاد دلا رہا ہے، اس کو کہا تذکرہ. ہر زمانے کے نبی کا پیغام تذکرہ تھا. تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دیگر صحیفے، سب تذکرہ ہے. بطور خاص یہاں قرآن کا ذکر ہے، انہا تذکرہ، یہ آپ کی نصیحت، یہ آپ پر اترنے والا کلام، قرآنی آیت سراپا تذکرہ ہے، یاد دہانی. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑے لوگ ہی اس کو سیکھیں گے، چھوٹے نہیں سیکھیں گے. اس سے برادران وطن کیا ہے، بڑی ذات کے لوگ تو ان کی مذہبی کتاب کو چھو بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوٹی ذات کے لوگوں کو پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا یہاں چھوٹی بڑی کا مسئلہ نہیں ہے. جو آدمی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا چاہے، اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے، پورا اختیار ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو یاد کرے یا اس سے نصیحت حاصل کرے. فی صحف مکرمہ، یہ آیت کہاں ہے؟ ایسے صحیفے میں ہے جو قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے. مراد ایک تو لوح محفوظ ہے، جہاں قرآن مجید وہاں موجود ہے. دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر لکھ دی. اسی میں یہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے. یہ قرآن وہاں سے نقل کیا ہوا ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، نقلی قرآن.
نقلی معنی جعلی نہیں، یہ نقل کیا وہ کاپی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت کو لگا دیا یہ حصہ قرآن کا ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے رشد و ہدایت کے ذریعہ ہے، آپ اسے نوٹ کیجئے۔ تو فرشتوں نے اسے لکھا۔ رمضان کے مہینے میں قدر کی ایک رات میں آسمان دنیا کے اوپر موجود ایک گھر بیت العزت میں لا کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے 23 سال کی مدت میں 20 اور 3 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ کر کے یہ قرآن اترتا رہا تاکہ لوگوں کو جیسی ضرورت پیش آتی رہی ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے اور ضرورت پوری ہوتی رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فی صحف مکرمہ، مکرم تکریم سے، اکرام سے، عزت سے، عزت والے صحیفے میں ہے۔ یہ قرآن بھی صحیفہ ہے، ہم اس کے ادب و احترام کرتے ہیں، ایک عام آدمی بھی ادب و احترام کرتا ہے۔ آدمی پی کے مست رہتا ہے، نشے میں چور مخمور رہتا ہے، راستہ چلتے ہوئے اسے دکھائی دیتا کسی کاغذ پر عربی کے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، اس نشے میں متال انسان بھی اسے اٹھاتا ہے اور اپنے اپنے عقیدہ و نظریے کے مطابق اسے چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، پیشانی میں سٹاتا ہے اور پھر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی تعظیم و تکریم کو دنیا والوں کے سامنے ڈال دیا، رکھ دیا۔ فرمایا فی صحف مکرمۃ، قابل تکریم، تعظیم و تکریم کے لائق صحیفے میں یہ قرآن موجود ہے۔ ایک تو لوح محفوظ میں ہے، پھر وہاں سے لکھا کے لایا تو بیت العزت میں ایک صحیفے موجود ہے، پھر آہستہ آہستہ اتار کے لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور پھر اس کے بعد ہڈیوں پر اور جھلیوں پر اور پتیوں پر اور چمڑیوں پر درج ہے، لکھی ہوئی آیتیں ہیں جنہیں بعض میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس قرآن کو جمع کیا اور بسم اللہ سے شروع کر کے والناس پہ ختم کیا اور پورا دو دفتیوں کے درمیان قرآن کو تیار کر کے دے دیا۔ فی صحف مکرمۃ، قابل اعتبار یا قابل احترام صحیفے میں ہے۔ مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوعہ بہت بلند و بالا ہے، مطہرہ بہت پاک صاف ہے، ایسی بلندی پر ہے کہ جہاں بڑے بڑے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا پاک صاف ہے کہ جس کی پاکی اور صفائی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے۔ کہا مرفوعہ، بہت اونچائی پہ ہے، لوح محفوظ میں ہے، سارے فرشتے اس کو چھوتے نہیں ہیں، مخصوص فرشتوں کو اجازت ملی، اس میں ہاتھ لگایا۔ لا یمسہ الا المطہرون، کسے نہیں چھوتے ہیں مگر پاک فرشتے، یعنی حکم ملا وہاں سے نوٹ کرنے کا، نقل کرنے کا، تو نقل کیا۔ مرفوعہ بلند و بالا ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے، یہ رفعت شان کا مالک ہے۔ مطہرہ بہت پاک صاف ہے، ستھرائی اور صفائی تو اس کی فطرت ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں، یا سفرہ کا معنی سفیر فرشتوں کے ہاتھ میں، یعنی پیغام پہنچانے والے فرشتوں کے ہاتھ میں۔ پیغام کہاں سے لیا؟ لوح محفوظ سے لیا، آسمانی دنیا کے بیت العزت میں رکھا، پھر وہاں سے لیا، فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے۔ فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کاتبین وحی، لوح محفوظ سے نقل کرنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ کی جانب سے اللہ کی اس پیغام کو اللہ کے نبی تک پہنچانے والے سفیر فرشتوں کے ہاتھ میں۔ کرام بررہ، یہ فرشتے کرام ہیں، کرام مطلب تکریم کے لائق، عزت و احترام کے لائق، بررہ وفاشیار ہے، نیکوکار ہے، یعنی ان فرشتوں کی بزرگی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ان کی وفاداری ایسی ہے کہ اس میں اپنی جانب سے کسی قسم کی آمیزش و ملاوٹ کر ہی نہیں سکتے۔ مطاعن ثم امین، سورہ اس کے بعد آ رہے سورہ اذا الشمس کورت تکبیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ یہ قرآن لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے،
یا لکھنے والے کاتبین وحی کے ہاتھ میں ہے یا پیغام پہنچانے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، جو فرشتے بزرگ ہیں اور ساتھ ساتھ نیکوکار و وفاشیار ہیں۔ قرآن کی عظمت کو بیان کر دیا گیا، کہا قرآن کی عظمت سے وہی فائدہ اٹھائے گا جسے اللہ تبارک و تعالی عظمت سے نوازنا چاہے گا۔ وہ عظمت پانے والے غریب بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر عمرہ حضرات تو منمانی تعبیلیں کر کے اللہ کی آیتوں کو اپنے من کے مطابق لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ غریب و نادار کا حال یہ ہے کہ اپنی پوری مت کو اور اپنی پورے جذبات و خواہشات کو، اپنی تمنا اور آرزوؤں کو اللہ کے پیغام کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح یہ بزرگ کلام ہے، مرفوع اور رفعت والا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، تذکرہ نصیحت کرنے والا کلام ہے، یقیناً جو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اللہ اسے بھی پاکیزہ بنا دیتا، اللہ بھی اسے تعظیم و تکریم کے لائق بنا دیتا، اللہ بھی اسے بلند و بالا کر دیتا ہے، اللہ اس کی رفعت شان کا تذکرہ کرتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک و برباد ہو جائے، کیسے اس نے اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ انسان تو سمجھدار ہے، اسی کی اصلاح کے لیے قرآن اللہ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اسباب و وسائل فراہم کیا ہے، اس اللہ کا گن گاتے اور اللہ کی جانب سے جیسے جیسے پیغام آتا جاتا اس کے مطابق عمل کرتے جاتے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ انکار کا برتاؤ کیا، انکار کا معاملہ کیا، تو قرآن کہتا ہے قتل، تباہ ہو جائے، قتل ہو جائے، مر جائے، لعنت برس جائے، کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے اور پھر بھی اس کا انکار کر جاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کس طرح اس نے اس قرآن کے ساتھ کفر کیا، اس کا انکار کر دیا۔ اب کہا من ای شیء خلق، انکار جب انسان کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من ای شیء خلق، یہ کبھی اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا ہے، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخش دیا ہے۔ پھر پیدائش کے ان مراحل سے گزارا ہے جن مرحلوں کا تذکرہ کرنا انسان مناسب ہی نہیں سمجھتا ہے۔ کہاں چارہ تھا، کہاں غلہ تھا، کہاں دانہ تھا، کہاں پانی تھا۔ ماں باپ نے کھایا تو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلا اور ماں کے سینے سے پانی نکلا، پھر میل ملاپ کے وقت میں رحم مادر میں پانی جمع ہوا۔ ایسی حالت سے دوچار ہونے کے بعد انسان کی طبیعت بھنائی آتی ہے، پھر وہ انسان گھن محسوس کرتا ہے، جب تک نہاتا نہیں اس کو سکون نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے اور دنیا میں آگے اتراتا کرتا ہے۔ فرمایا من ای شیء خلق، کس چیز سے اس اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے من نطفۃ، نطفہ سے، منی کے قطرہ سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ، اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا اور اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ کیسے پیدا کیا اور کیسے منصوبہ بندی کی؟ ماں باپ کے یا عورت و مرد کے میل ملاپ کے وقت میں جو ایک وقت میں مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے، منی کے قطرات باہر ہوتے، اس میں کروڑوں جرثومے ہوتے، کروڑوں کیڑے ہوتے، کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ میں جب مناسب سمجھتا ہے، انسان کے جسم کو اس کا متحمل جانتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت محسوس کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں استقرار حمل کراتا ہے، عمل ٹھہرواتا ہے۔ فرمایا اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ منصوبہ بندی کی شکل استقرار حمل بھی ہے، 7 مہینہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہنا بھی ہے، پھر اس بچے کی ولادت ہے، بچہ ناقص پیدا ہوگا کہ بچہ مکمل پیدا ہوگا، بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا یا بچے میں کسی قسم کی خامی خرابی ہوگی، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔
انسان خود سے نہیں پیدا ہو گیا ہے اور انسان خود سے صحیح سالم نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں۔ خلقہ فقدرہ، اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا نطفہ منی سے، اور ساتھ ساتھ اس کی تقدیر بنائی ہے، اس کی منصوبہ بندی کی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ ہی نے راستہ کو آسان بنا دیا ہے۔ اگر اللہ راستہ آسان نہ کرے، کبھی کبھی مشکلات سے انسان کو دو چار کر دیتا ہے، تو نرس وغیرہ بولتی ہے بچہ الٹا ہے، وقت سے پہلے سے نکال دیجئے ورنہ زچہ کو بھی نقصان ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی عموماً آسانی پیدا کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس قسم کے حالات سے دو چار اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان فرعون نہ بن جائے، بلکہ اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ سارے وسائل موجود ہونے کے باوجود پیدا ہونے ہی بھی محتاج ہے۔ اب درد نہیں ہو رہا ہے، ماں کو انجیکشن دلایا جا رہا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، انجیکشن پر انجیکشن پڑ رہا ہے، درد بڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو سیدھا کر کے اور پیٹ کاٹ کے بچے کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ زچہ بھی صحیح سالم رہے اور بچہ بھی صحیح سالم رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم ہے، یا اللہ کا دین ہے، یا اللہ کی جانب سے سمجھ بوجھ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اعمال انجام پذیر ہوتے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہوئی۔ دوسرا ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ انسان کے لیے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا، اس کے پاس کوئی شعور تو نہیں ہے، منہ میں ابھی دانت نہیں ہے، لیکن اسے کھانے کی ضرورت پڑی۔ ماں کے پیٹ میں جب ماں کھا رہی تھی تو بچے کے پیٹ میں جا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت میں بچے کی نابھی ماں کے جسم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد بچے کی نابھی کاٹی جاتی ہے، اس نابھی کے ذریعے سے ماں جو کھاتی تھی، جو پیتی تھی، اس کھانے پینے کا عمل بچے کے پیٹ میں ہوتا تھا تو بچہ پروان چڑھتا تھا۔ اب دنیا میں آ گیا، اب تو نابھی کٹ گئی، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا؟ ابھی شعور سلیقہ تو نہیں ہے، علم معرفت نہیں ہے، ادراک اور جانکاری نہیں ہے، پھر کیسے ہوگا؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ ہی نے راستہ آسان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستے دکھا دیے۔ ماں کے سینے میں دودھ کی دو نالیاں نکال دی، ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، بچہ سینے میں اپنا منہ، سینے سے اپنا منہ سٹاتا ہے اور وہ چوسنا شروع کر دی۔ اس چوسنا کس نے سکھلایا؟ ابھی ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں علم، چوسا کیسے؟ منہ میں لیا، چوسنا شروع کیا، پھر ماں کا دودھ اتر رہا ہے جو مناسب دودھ ہے، جو نقصان دہ نہیں ہے، بچہ بھی باہر کا کھا نہیں سکتا ہے، اس بچے کے جسم کے لیے اور اس کے پیٹ کے لیے ابھی ماں کا دودھ ہی مناسب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا دودھ مناسب انداز میں جاری کر دیا۔ یہ بھی حدیثوں، یہ بھی تجربات سے ثابت ہے کہ لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دودھ زیادہ ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے ماں کو دودھ کم ہوتا ہے، اسی سے لڑکے کا حق زیادہ ہوتا ہے، لڑکی کا حق کم ملتا ہے۔ ماں باپ کی وراثت میں بچی کو بچہ کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، کبھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئی ہے۔ فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راستہ آسان بنا دیتا ہے، پیتا ہے اور وہ پیٹ میں جاتا ہے، بچہ جو اندر اندر پرورش پا رہا تھا اب باہر پرورش پا رہا ہے، جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، ماں کے کھانے کے نتیجے میں اس کے پیٹ تک کھانا پہنچ رہا تھا، اب ماں کے گود میں پل رہا ہے اور ماں کے سینے سے ان کے پیٹ میں دودھ جا رہا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ کو آسان کر دیا۔ ثم اماتہ پھر اللہ ہی اس نے اس کو مارا، پھر اللہ نے اس کو قبر تک پہنچا دیا۔ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، چھوٹی سی دنیا تھی، اب بڑی دنیا میں اسے لایا۔ میڈک اگر یہ سمجھے میڈک کہ کنواں ہی دنیا ہے تو اس کی نہ سمجھی ہے، اس کو نہر میں اور تالاب میں ڈال دیا جائے وہ گم ہو کے رہ جائے گا، کتنا بڑا ہے۔ جو بھی ماں کے پیٹ میں اس کے کھول میں استقرار رحم کے بعد رحم مادر میں چھوٹا سا بچہ تھا، اب باہر نکلا ہے، ایک بڑی سی دنیا اسے نظر آ رہی ہے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود رکھا ہے، جس طرح 7 مہینہ یا 9 مہینہ ماں کے پیٹ کو محدود رکھا ہے،
اس کے بعد بچے کو زیادہ دنوں تک رکھا نہیں جاتا، ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق نارمل ولادت اور ڈلیوری ہو جاتی تو ٹھیک ہے، ورنہ پیٹ کاٹ کے سیزر کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دنیا میں انسان کو زندگی متعین کر دی، مقرر کر دی، اتنا ہی دن آپ زندہ رہیں گے۔ جب متعینہ وقت آ جائے گا آپ کو مرنا ہی ہے۔ سارے رشتہ دار آپ کے قریب رہیں گے، آپ کو بچا نہیں سکتے، ڈاکٹروں کی ٹیم آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو جانے کا ٹائم آیا، آنکھ بند ڈبہ غائب، روح پرواز کر گئی، سارے رشتہ دار روتے رہ گئے، آپ کو بچا نہیں سکتے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچانا چاہے گا تو تلوار کے ہجوم میں اور تیر کے برسات میں آپ محفوظ رہیں گے، تو دنیا آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ کیا فرمایا؟ ثم اماتہ، پھر اسی اللہ نے اس کو موت دیا ہے۔ فاقبرہ، پھر اسے قبر سے دوچار کیا ہے۔ فاقبرہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی فطرت ہے انسان کو دفن کیا جائے، نہ پانی میں بسائے بہا جائے، نہ آگ میں جلایا جائے۔ یہ انسان کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ انسان کبھی پانی بہاتا ہے، کبھی آگ میں جلاتا ہے، پھر راکھ کو اڑا دیتا ہے۔ یہ غیر فطری چیز ہے۔ دوسری چیز، قبر سے مراد عالم برزخ سے دوچار کرنا ہے۔ جس طرح ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ سے دوچار کر دیتا ہے۔ چاہے مرنے کی شکل جو بھی ہو، چاہے دفن کرنے کی صورت جو بھی ہو، چاہے مٹی میں دفن کیا جائے، چاہے پانی میں بہایا جائے، چاہے آگ سے جلایا جائے، چاہے اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے، کہیں نہ کہ اس کا ذرہ تو پہنچے گا، جہاں پہنچے گا بھائی اس کی برزخ کا۔ اسی اللہ نے اس کو موت دیا ہے، اور پھر اسی اللہ نے اسے عالم برزخ سے دوچار کیا، قبر میں ڈلوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جیسے انسان پیدائش سے پہلے کہاں کہاں تھا انسان کو پتہ نہیں ہے، اس درخت کا پھل تھا، اس چاپاکل کا پانی تھا، یا وہاں کا غلہ تھا، کیا پتہ کہاں کہاں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کھلایا، اور اس کے نتیجے میں اسپم تیار کرایا، مادہ نطفیہ کا اظہار اقرار ہوا، اخراج ہوا، رحم مادر میں جمع ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لایا، ایک موقع دیا، پھر قبر سے دوچار کیا، یعنی عالم برزخ کی دنیا سے اسے گزار دیا۔ اب کہاں گل گیا، سڑ گیا، مر گیا پتہ نہیں ہے، لیکن انسان کے جسم کا ایک حصہ کبھی سڑتا اور گلتا نہیں ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ایک دم چھوٹا سا، جس پہ پورا اسٹرکچر تیار ہے، وہ نہ جلتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ پانی اسے گلا سکتا، نہ زمین اسے کھا سکتی ہے، نہ آگ اسے جلا سکتی۔ اسی چیز پر، اسی پر انسان کا جسم کا پورا ڈھانچہ تیار کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ انسان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ ماں کے پیٹ میں رکھا گیا، دنیا میں لایا گیا، اسباب و وسائل فراہم کیے گئے، کھانے پینے کی فراوانی دی گئی، کھیلنے کودنے کا میدان دیا گیا، ساری سہولیات ان کو عطا کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اسے چاہیے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کر دے اور اللہ کی بات مان دے۔ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، سمجھ بوجھ والا ہوا، اور اللہ اس کے رسول کی جانب سے کچھ حکم دیا گیا، تو ذمہ داری اس کی یہ تھی کہ اس حکم کے مطابق عمل پیرا ہوتے کہ اللہ نے شرک سے منع کیا ہے، ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے، ہم توحید کا دلدادہ بنیں گے، رسول اللہ نے سنت کی ادائیگی پر زور دیا ہے، ہم سنت کے پاسدار رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے روکا ہے اور ہم بدعت سے پرہیز کریں گے، اللہ اس کے رسول نے ہر اچھی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اسے کرنا چاہیے، ہر خراب چیز سے منع کیا ہے، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے تھا۔ لیکن انسان کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، اس انسان نے حکم کی تعمیل نہیں کی جو حکم اللہ نے اسے دیا تھا یا اللہ اس کے رسول نے اسے دیا تھا۔ آج ہم ان آیات پہ خود غور کریں، اور غور کرنے کے بعد دوسروں پہ اپلائی کرنے کے بجائے خود اپنی زندگی کو ان آیات کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔